بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں راجہ اسرار شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مہاراجہ ٹی وی۔ اس سمے موجود ہوں اپنے آبائی شہر رنگلہ میں، جہاں آج کل الیکشنوں کا بڑا دور دورہ ہے۔ چونکہ ان الیکشن میں بے شمار جو قوم پرست دوست تھے، انہوں نے بھی اپنی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہی بات کہ ایکٹ 74 درمیان میں آڑے آیا، اور اس لیے میرے کچھ جو دوست تھے یہاں سے ساتھی تھے جنہوں نے اس الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تھا دوستوں کے اصرار پر، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پایا۔ آج میرے ساتھ یہاں جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے میرے دوست اور میرے ساتھی ہیں حسان شمشاد، ان کے ساتھ ہمارے ایک سینئر ساتھی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تحصیل دیرکوٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں جناب راجہ کمانڈر مشتاق صاحب، ان کے ساتھ دیگر دوست کیمرے میں آپ نے دیکھ ہی لیے ہوں گے اور پہچان بھی لیے ہوں گے۔ آج کو ہم بات کریں گے صرف یونیکو سنگلا اور اپنی تنظیم کے حوالے سے، اور سب سے پہلے میرے بائیں جانب کمانڈر مشتاق صاحب جو ہمارے جے کے ایل ایف کے سینئر رہنما ہیں، اپنی زندگی کا بیشتر وقت جو ہے وہ وطن عزیز کی آزادی، خود مختاری اور خوشحالی کے لیے وقف کر چکے ہیں، اور مزید بھی وہ کوشاں ہیں۔ کمانڈر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ناظرین کو کمانڈر صاحب آپ اپنا مکمل تعارف کروائیں۔ جی، کمانڈر مشتاق، راجہ مشتاق میرا نام ہے، اور لوگ پیار سے محبت سے کمانڈر مشتاق بھی کہتے ہیں۔ اور کمانڈر صاحب آپ نے کہیں سے واقعی کمانڈری کی ہے کچھ، یا ایسے ہی آپ کا نام پڑ گیا؟ جی، میں اپنی تنظیم سے آؤٹ ایک البدر مجاہدین تھے، ان کے ساتھ میں نے تقریباً 1 سال کا وقت گزارا۔ پھر مذہب حائل ہوا جب میں نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا قانون پڑھا، آئین پڑھا، تو اس سے متاثر ہو کر میں نے حزب المجاہدین کو خیر آباد کہہ دیا، اور 1 سال کے درمیان افغانستان کے چند دوست ہمارے ساتھ تھے جن کو اردو نہ آنے کی وجہ سے میں انتہائی کم عمر تھا، جس کی وجہ سے ان کی کمان کرنی پڑی، اور اسی وجہ سے میرا نام کمانڈر مشتاق پڑا۔ چونکہ یہاں کے جو معاشی حالات اور کاروبار یہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے جو بیشتر لوگ ہیں مجھ سمیت یا کمانڈر صاحب سمیت جو کہ بیرون دنیا میں برسر روزگار تھے، اور کمانڈر صاحب جب جے کے ایل ایف آپ کی جو تنظیم ہے وہ ایک بالکل نہ ہونے کے برابر آ گئے تھے رنگلہ میں، جب سے کمانڈر مشتاق صاحب دوبارہ اس رنگلہ میں ایکٹیو ہوئے، انہوں نے بڑے ساتھیوں کو جے کے ایل ایف میں بھی لائے اور نوجوانوں تک اپنی جو بات ہے وہ ان تک پہنچائی، اور اب الحمدللہ رنگلہ میں بے شمار ہمارے دوست ہیں، چاہے وہ جے کے ایل ایف سے اگر نہیں بھی ہیں تو کم از کم وہ آزاد پسند ضرور ہیں۔ تو کمانڈر صاحب آج جب سے آپ یہاں آئے اور تحصیل کے پریزیڈنٹ بھی آپ بنے ماشاءاللہ، تو کتنا اس وقت آپ نے رنگلہ میں کام کیا، اور کیا تعداد ہے آپ کے یونٹ کا، کیا اس میں کتنے ممبر ہیں، اور اس کی مجلس عاملہ میں کتنے ممبر ہیں؟ جے کے ایل ایف رنگلہ کی اوور آل پوزیشن کیا ہے؟ جناب محترم، اس وقت رنگلہ کے اندر نہیں بلکہ پوری آزاد کشمیر میں بات اس لیے آپ کے آگے لے جا رہا ہوں، بے شمار ممبر ہیں، اور رنگلہ کی بات کریں گے تو ہر نوجوان جو ہے نا، وہ خود مختار کشمیر اور نظریے کا حامی ہے، اور جو جموں کشمیر لیبر فرنٹ کے نوجوان ہیں تقریباً بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ان کی تعداد ہے۔ بے شک وہ معاشی ضلع وطن ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ہیں اور پاکستان کے شہروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کوئی روزگار کی تلاش میں پاکستان میں مقیم ہیں، اور کچھ لوگ جو رنگلہ کے اندر ہیں، وہ دن رات الحمدللہ، یہ آپ کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں حسن شمشاد، ان کی محنتوں کا بہت بڑا نتیجہ ہے۔ یاسر اصغر ہیں اور یاسر فیاض ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر ڈاکٹر اسرار رسول صاحب ہیں، داود کشمیر صاحب ہیں، یعنی کہ دن رات لگے رہتے ہیں کہ تاکہ نظریہ خود مختار کشمیر پروموٹ ہو۔ الحمدللہ آج سے 10 سال پہلے یہاں خود مختاری کا نام لینا مشکل ہوتا تھا، لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آج جس بندے کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اور آپ کے نظریے کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر دیگر تنظیموں کے نوجوانوں کے رنگلہ کے اندر دیگر تنظیموں کے نوجوانوں کے ساتھ ملو گے تو اکثریت تقریباً 90% سے زیادہ نوجوان یہ کہیں گے کہ ہم اپنے ذاتی کام کی وجہ سے، ذاتی مفاد ہوتے ہیں ہمارے، جس کی وجہ سے ہم نور لیگ کے ساتھ اٹیچ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ جماعت اسلامی کا تو یہ حال ہے کہ وہ یہاں چاول، چینی اور لوگوں کی بیووں کی مدد کرنے کے باوجود اس تنظیم کے نوجوان بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم بہت بڑی بہتر پوزیشن میں کھڑے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی سب سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرتی ہے۔ اس پہ میں ان کو مبارک بھی دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کا ایک اپنا لالچ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے، اسی وجہ سے وہ لالچ کی وجہ سے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ ایک لالچ کے طور پر جو ہے ان کو
دیتے ہیں اور یہ ہے کہ مختلف لوگ ان کو فنڈ دیتے ہیں، وہ آگے ڈلیور کرتے ہیں اور بعد میں وہ کیش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن کے دوران کہ ہم نے بیواؤں کی، ہم نے غریبوں کی، ہم نے یتیموں کی بہت مدد کر رہے ہیں اور کفالت کی کر رہے ہیں اور ان کی اسی حساب سے وہ لوگوں کو جا کے ووٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم مزید آپ کو ایسا کریں گے، لیکن یہ زیادتی ہے۔ تو نظریہ خود مختار کشمیر کی جہاں تک بات آئی تو تقریباً 99% نوجوان رنگلا کے اور تحصیل دھیرکوٹ کے بھی سمجھ لیں وہ جموں کشمیر لیبرل فرنٹ کے نظریے کو سلام پیشتے ہیں، خود مختار کشمیر کے نظریے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کمار صاحب، اور حال جس طرح سے آج کل آدھا کشمیر کے اندر 20 سے 25 سال کے بعد جو ایک دوبارہ ایک بلدیاتی الیکشن کا انتخاب ہونے جا رہے ہیں، اور اس وقت بڑی گہما گہمی ہے ہمارے خصوصاً اس رنگلہ میں، بے شمار امیدوار یہاں پہ میدان بننے کے لیے تیار ہیں، تو کیا کہیں گے آپ رنگلہ کی یہ لوگ ہیں کسے کیا یہ لوگ ہمارے رنگلہ کی تعمیر اور اس کی ترقی کے لیے یا یہاں کے لیے کوئی جو حکومتی پیکیج ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں یا دیکھتا بھی ہوں وہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں، ان بلدیاتی انتخابات کا کیا امپیکٹ جائے گا یہاں ہمارے اس یونین کونسل رنگلہ میں؟ میرے خیال سے یونین کونسل رنگلا کی بات نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر کی آپ کو بات کرنی چاہیے، کیونکہ پوری آزاد کشمیر میں آزاد تو اس کا نہ یہ آزاد ہے نہ یہ کشمیر ہے آپ کہہ سکتے ہیں، تو جس کی حکومت اپنی مرضی سے اگر چپراسی تک نہیں بھرتی کر سکتی تو وہ بلدیاتی الیکشن کے بعد خاک مطلب فرق پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ہے کہ یہ برادریوں کو یہ برادریوں کے الیکشن ہے، یہ پارٹیوں کے الیکشن بھی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بس جو فنڈ ایم ایل اے دے رہا تھا وہ کونسلر یا ڈسٹرکٹ کونسلر دیں گے، یہ خوش آئند بات ہے، لیکن تعمیر و ترقی یہ سنیے کہ چڑیا کشمیر بن جائے گی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی فرق پڑنے والا ہے، البتہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ یہاں بھائی بھائی کا دستے گریبان ہونے والا ہے، پڑوسی پڑوسی کا ہونے والا ہے، برادری برادریوں کے، اور مجھے یہاں کئی لوگوں کے خون گرتے ہوئے نظر آتے ہیں آئیں گے، اور آپ دیکھ لینا میں پہلے ہی پیشن گوئی کر رہا ہوں، کم از کم پورے آزاد کشمیر میں لو لان ہوں گے لوگ اور کئی لاشیں گریں گی، یہ جس حقیقت طرح ہے۔ سے حکومت آدھا کشمیر کے پاس تو خود نچلی سطح کے ہی اختیارات ہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کیا جائے گا، کیا آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کیا جا رہا ہے یا نفرتوں کو، جھگڑوں کو، لڑائیوں کو یا تقسیم کو؟ نہیں یہ میں سمجھتا ہوں آج سے اگر 30 سال پہلے الیکشن جو ہوئے ٹھیک ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہوا تھا کیا، لیکن اس وقت آج بھی میری خاصی عمر ہو چکی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ صرف 3 4 سال کے اندر یہ 3 4 لنک روڈیں بنی ہیں، وہ بھی ان 2 3 سالوں کے اندر، اس سے پہلے میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہمارے یہاں جو سڑکیں ہیں یہ نیچے اپ ڈاؤن آزاد کشمیر ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہاں اپ ڈاؤن ہوتا ہے پہاڑوں میں، گدے بھی چلنا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور کئی علاقے ایسے ہیں کہ انسانیت دشواری کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے اور پریشانی کے حالوں میں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کونسلر بننے کے بعد یا کونسلر کچھ کر پائے گا، اگر 20,000 کا اس کو فنڈ آتا ہے تو وہ 20,000 میں کیا کر پائے گا، وہ 20,000 میں 3 مزدور مطلب ایک دیہڑی لگائیں گے تو وہ کیا کر پائیں گے، ٹھیک ہے کنسٹرکشن نہیں ہوگی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ بہت شکریہ کمانڈر مشتاق صاحب، میرے ساتھ تھے ہمارے دوستی جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے ایک مرکزی عہدیدار راجہ حسن شمشاد میرے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کو مبارکباد دوں گا کہ رنگلہ میں اس سے پہلے بہت کم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یا کسی بھی تنظیم کے مرکزی عہدے یہاں پہ نہیں آئے، یہاں پہ زیادہ سے زیادہ یونین کونسل کے عہدے یا تحصیل درکوٹ کے عہدے بھی رنگلہ میں نہیں دیے جاتے۔ سب سے پہلے میں انہیں مبارکباد دوں گا کہ وہ ایک بڑی تنظیم جو وطن عزیز کی آزادی خود مختاری کے لیے کوشاں ہے، اس کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس کی آپ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، تو کیا جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے جو حقوق کی بات کرتا ہے، جس طرح کی کہ لمبے عرصے سے آزاد کشمیر سو کالڈ جسے پاکستانی مقبوضہ کشمیر ہم کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ جو یونین ہیں ان پہ بھی بینڈ ہے، پابندی ہے، جب اسی وجہ سے جب اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ہوگی تو نئے لیڈر پیدا نہیں ہوں گے، جب نئے لیڈر پیدا نہیں ہوں گے تو موروثی سیاست فروغ پاتی ہے، اور پھر وہی جس طرح سے ایک ارتھا سے ایک پروسیس چل رہا ہے وہی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس بارے میں حسن؟ سب سے پہلے تو مہاراجہ ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے آپ نے بات کی طلبہ یونین کے حوالے سے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو تاریخ کے نصاب ہیں وہ ہمارے پاس نہیں پہنچ رہے ہیں، کیونکہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ ہم ٹوٹل ہم اپنے پڑوسی دیش کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے جو
بچے ہمارے جو بھائی پڑھ رہے ہیں ان کو اپنی اس ریاست کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری ریاست کب وجود میں آئی، کیا ہوا، اس کا کس طرح سے یہ گزری، پھر 1947-48 کے بعد کیا ہوا۔ تو اس لیے دیکھیں طلبہ یونین نے ایک بہت بڑی مسئلہ ہے جس میں اس میں طلبہ یونین کو جو بین کیا گیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ کوشش جاری ہے کہ وہ جلد از جلد اس کو ہم ختم کروائیں، احتجاج کریں، بڑے بڑے پروگرام کریں، اور ہم نے اپنی مرکزی دوستوں سے بھی یہ بات کی ہوئی ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ ہم کچھ کریں۔ حسان تنظیم کی بات تو ایک طرف ہے، اگر ہم اوور حال اس سے سو کا علاوہ کشمیر کی طرف آئیں جہاں پہ اس وقت الیکشنوں کا دور ہے، تو یہاں پہ کیا پوزیشن ہے رنگلا میں؟ رنگلا کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ رنگلا کے لوگ کسے اپنا مسیحا مانتے ہیں اور کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ جی آپ دیکھ سکتے ہیں رنگلا کی عوام سے تو سب سے پہلے میری یہی گزارش ہوگی کہ دیکھیں 74 سال ہو گئے، 74 سال ہو گئے، آپ دیکھیں روڈوں کی حالت دیکھیں، ہمارے اسکولوں کی حالت دیکھیں، ہمارے ہاسپٹل کی حالت دیکھیں، کیا ہوا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں رنگلا کی عوام سے یہی سے مخاطب ہوں کہ آپ اس ووٹ کو دو، اس شخص کو ووٹ دو جو آپ کے حقوق کی بات کر سکے، جو کسی کے آگے رکے نہیں، جو جھکے نہیں، جو آپ کے حقوق آپ کی دلیز پر حل کروائے، آپ اس شخص کو ووٹ دیں اور جتوائیں۔ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود ہے راجہ حسان شمشاد اور کمانڈر مشتاق صاحب، جنہوں نے اپنی اپنی آواز کو پہنچایا، اور پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ مہاراجہ ٹی وی کے دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں، ہم ان سے گزارش کریں کہ ہمارے ٹی وی کو، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید دوستوں کو ہمارے ساتھ آ کریں، تاکہ ہم رنگلا کے جتنے بھی مسائل ہیں انہیں بھی اجاگر کریں اور الیکشن کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ، دیکھتے رہیے مہاراجہ نیوز۔